الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأزواجه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. یہ عاجز بندہ سب آنے والوں کو بھی مبارکباد کہتا ہے اس حالت میں اس مبارک محفل کے لیے تشریف لائے، اور جنہوں نے محفل منعقد کی اور جو ادارہ اس محفل کا ذریعہ بنا، ادارہ وقف کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، سب مبارکباد کے قابل ہیں، کیونکہ یہ پرفتن دور ہے. اس دور میں صرف ان مفاد کو دیکھا جاتا ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، جو دنیا میں کام آئے. زیادہ تر لوگ اسی مفاد کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ راؤ صاحب، قاری صاحب جنہوں نے اہتمام کیا ہے اور مدرسہ قائم کر رہے ہیں، وقف کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اس دور میں بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ کعبہ بیت اللہ تو میں نے بنا لیا. خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے اور میرے بیٹے نے، ہمارے ذمہ بنانا تھا، لیکن اس گھر کو آباد کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، آباد کرنے والی کوئی اور شخصیت آئے گی. دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ جیسے یہ گھر بنوایا ہم سے ہے، اسی طرح آباد کرنے والا بھی ہم ہی سے اٹھا لے، ہمارے اندر ہی پیدا فرما دے، ہماری اولاد میں اٹھا جو اس کو آباد کرے، تاکہ گھر بنانے کا شرف بھی مجھے ملے اور اس کو آباد کرنے کا شرف بھی مجھے ملے. معلوم ہوا کہ اللہ کا گھر بنانا، ادارہ قائم کرنا یہ اتنا بڑا شرف ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور اس کو آباد کرنا بھی اتنا بڑا شرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جیسے بنوایا مجھ سے ہے، اس کو آباد کرنے والا بھی میری ہی نسل سے، میری ہی اولاد میں پیدا فرما دے، تاکہ دونوں شرف مجھے مل جائیں. تو اللہ رب العزت کے خلیل نے اس آیت کے اندر اس شخصیت کے 4 مقام بیان فرمائے، 4 مقصد بیان فرمائے کہ ایسی شخصیت بھیج دے یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، جو تلاوت سنائیں. قرآن مجید پڑھنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے، مقصد زندگی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے کہ لفظ سکھانا اور قرآن مجید کی تلاوت سکھانا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے مقصد بعثت میں سے ہے، آپ کے بھیجنے کے مقاصد میں سے ہے. تو تلاوت کرنا یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک اور آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے. جس کام سے میرے آقا کا مقصد پورا ہو وہ کتنا عالی کام ہوگا. پیارے آقا علیہ السلام کا مقصد بعثت جس سے پورا ہو. تو صرف الفاظ یاد کرنا یہ بھی مقصود میں سے ہے. یہ نہیں کہ الفاظ رٹ لینا، طوطے کی طرح رٹ لینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، طوطے کی طرح رٹ لینے سے اصل مقصد جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالنا وہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بچوں کو آ جائے، اچھے طریقے سے پڑھنا ان کو آ جائے. اور پیارے آقا علیہ السلام
کہ مقاصد میں سے یہ تھا کہ آپ صحابہ کو قرآن مجید سکھاتے تھے، اور صحابہ صرف بچے نہیں تھے جو پڑھنے آتے تھے، بڑی عمر کے بھی پڑھنے آتے تھے، چھوٹی عمر کے بھی پڑھنے آتے تھے، سب کا پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو قاری صاحب پڑھائیں گے، یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیں گے۔ قاری صاحب صرف حافظ نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں، آپ عالم بھی ہیں، تو دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ اس قرآن مجید کے مفہوم بھی سکھائیں گے ان کو، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں حدیث پاک بھی ان کو سکھائیں گے، اور چوتھا مقصد ہے کہ ان کو پاک کریں گے۔ یہ 4 مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ذکر کیے ہیں کہ ایسی شخصیت بھیج جو تیرے کتاب کی اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی سنائے ان کو، اور ان کے مفاہیم بھی بتائے، اور ان کو حکمت کی باتیں بھی بتائے، اور ان کو پاک بھی کرے۔ تو زیادہ تقریر نہیں کرنی، صرف یہ بات بتانی ہے آپ کو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو حافظ دیا ہے، مدرس دیا ہے، قاری دیا ہے، پڑھانے والا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ 4 چیزیں عطا فرمائی۔ تلاوت بھی سکھاتے ہیں، بہت اچھے انداز سے تلاوت کرتے ہیں، تجوید بھی اچھی جانتے ہیں، اور عالم بھی ہیں، قرآن مجید کا مفہوم بھی سکھاتے ہیں، اور ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث پاک بھی ان کو پڑھائیں گے۔ اور چوتھا مقصد، عام طور پر مدارس میں حافظ پڑھانے والے تو مل جاتے ہیں، عالم سکھانے والے مل جاتے ہیں، لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ بچوں کو پاک نہیں کرتے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے سے بچہ پاک نہیں ہوتا، انسان پاک نہیں ہوتا، عبادت کرنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر عبادت سے پاک ہوتا تو اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہ ہوتا کہ وہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پاک کرنے کی ڈیوٹی اپنے نبی کی لگائی ہے کہ پاک کرے گا تو میرا نبی پاک کرے گا، قرآن پڑھنا بھی میرا نبی سکھائے گا، قرآن کے مفہوم بھی میرا نبی سکھائے گا، اور حدیث بھی، حکمت کی باتیں بھی میرا نبی سکھائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہیں پاک بھی میرا نبی کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن باہر نکلے تو ایک آدمی سے سنا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ دوسری قرات میں تلاوت کر رہا تھا۔ عمر فاروق نے دوسری قرات میں یاد کیا ہوا تھا۔ قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، 7 قراتوں، 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو وہ اور طریقے سے پڑھ رہا تھا، فاروق اعظم نے اور طریقے سے یاد کیا ہوا تھا۔ تو فاروق اعظم نے سمجھا یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو اس کو گھسیٹ کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ جب چھوڑا، آپ نے فرمایا بھئی سناؤ کیسے پڑھتے ہو قرآن مجید۔ جب انہوں نے قرآن سنایا تو جس طریقے سے ان کو آتا تھا اس طریقے سے سنایا، تو آپ نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن ایسے نازل ہوا ہے جیسے تو پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عمر تم سناؤ۔ حضرت عمر نے اس طریقے سے سنایا جس طریقے سے عمر نے یاد کیا ہوا تھا۔ جب عمر فارغ ہو گئے سنا کر، تو آپ نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن مجید ایسے نازل ہوا ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے میرے دل میں شک پیدا ہونے لگ گیا کہ یہ کیسا قرآن ہے، وہ اور طریقے سے پڑھتا ہے اسی طرح نازل ہوا ہے، میں اور طریقے سے پڑھتا ہوں اسی طرح نازل ہوا ہے۔ تو جو ہی شک پیدا ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے دلائل نہیں دیے، کوئی باتیں نہیں سمجھائیں، قریب کر کے فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ پھیرا، فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا کا ہاتھ لگنا تھا میرے سینے پر، آپ کے ہاتھ مبارک کی، دست مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ اس ٹھنڈک کی برکت سے جو شکوک و شبہات تھے سارے صاف ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فکر و مدارس کی کمی نہیں ہے، مساجد کی کمی نہیں ہے، پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن تم چک والے خوش نصیب ہو کہ صاحب نسبت اللہ نے قاری آپ کو عطا فرمایا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ سے مجاز عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مجاز ہونا جیسی ویسی بات نہیں ہے۔ اللہ والے جس کو اجازت دیتے ہیں، جس کو پگڑی بندھاتے ہیں، تو پھر وہ ایسے نہیں بندھا دیتے بلکہ اس کی صفائی کرتے ہیں، باطن کی صفائی کرتے ہیں، اور صفائی کر کے جب دیکھتے ہیں کہ اس کی صفائی ہو گئی ہے پھر اپنی پگڑی اتار کر اس کی سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ سنت ہے پیارے آقا علیہ السلام کی۔ آپ نے اپنی دستار مبارک نہیں رکھی۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ولایت کا شہنشاہ بنایا،
آپ کے سر مبارک کر ولایت کا تاج رکھا تو اپنی دستار مبارک اتار کر مولا کائنات کے سر پر رکھی اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ تو قرآن مجید بھی نصیب ہوگا تلاوت کرنا، علم بھی نصیب ہوگا، حدیث پاک بھی نصیب ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ تزکیہ، اپنی باطن کی صفائی بھی نصیب ہوگی۔ اور ایسے قاری اور ایسے عالم بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ زمانہ پہلے مدارس صرف مدارس نہیں ہوتے تھے، مدارس بھی ہوتے تھے، خانقاہ بھی ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ محتمم پڑھانے والے، بنانے والے، مدرسین سارے باطن کی صفائی والے ہوتے تھے۔ جو بچہ پڑھ کے آتا تھا صرف الفاظ پڑھ کے نہیں آتا تھا بلکہ اپنا باطن بھی صاف کر کے آتا تھا۔ اب مدارس ہیں، پڑھانے والے ہیں، یہی تو وجہ ہے فقیروں۔ یہ اپنا دکھ ظاہر کر رہا ہے، عاجز آدمی دکھ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے عالم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے، وہ اس پر فتویٰ لگا رہا ہے، وہ اس پر فتویٰ لگا رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے لگنے کی بجائے، فتوے لگانے کی بجائے، کوئی جلالی صاحب پر فتویٰ لگا رہے، کوئی قادری صاحب پر، کوئی کسی پر نہیں۔ یہ فتویٰ لگانے کا وقت بھی نہیں ہے، فتویٰ لگانے کا یہ مقام بھی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلک اور اپنے دین کی خدمت کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وقت ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ علم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی، باطن صاف نہیں ہوتا۔ بیعت تو ہو جاتے ہیں اللہ والوں سے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، لیکن صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی صحبت میں رہ کر، اس کی سنگت میں رہ کر، اس سے فیوز باطنی حاصل کر کے، جب تک باطن صاف نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، خواجہ عبید اللہ آرا رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں گئے، عالم تھے، علم رکھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن باطن حاصل نہیں کیا تھا۔ لیکن جب باطن حاصل ہوا، اندر صاف ہوا، تو جب بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے تھے تو سلام کا جواب روضہ رسول اللہ سے سن کر آتے تھے، اور جب واپسی کا سلام کرتے تو صرف واپسی کا سلام نہیں ہوتا تھا، واپس آنے کی حاضری بھی قبول کروا کے جایا کرتے۔ مولانا روم کیسے بنے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے 4000 استاد ہیں، جن میں بہلول بھی استاد ہے۔ تو بہلول سے کون سی قرات پڑھنے گئے تھے؟ بہلول سے کوئی علم پڑھنے گئے تھے؟ صرف اور صرف بہلول سے عشق مصطفیٰ اور محبت خدا حاصل کرنے گئے تھے۔ سب لوگوں کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بغداد کے پھرنے والے، ننگے پاؤں پھرنے والے بشر حافی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا وقت کے امام ہو کر بشر حافی کے پیچھے کیوں پھر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کتاب جانتا ہوں، یہ کتاب والے کو جانتا ہے، مجھے صرف کتاب کی معرفت ہے، اس کو کتاب والے کی معرفت حاصل ہے۔ صرف کتاب نہیں پڑھنی، کتاب بھی پڑھنی ہے، لیکن کتاب والے کی جب پہچان آئے گی، پھر اس کتاب کو جب کھولیں گے تو یہ کتاب کچھ اور بولے گی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں جانے سے پہلے یہی کتابیں کھولتا تھا، یہی تفسیریں کھولتا تھا، کچھ اور بولتی تھی۔ جب صحبت میں گیا، اندر صاف ہوا، باطن پاک ہوا، جب واپس آیا یہی کتابیں کھولتا ہوں، کچھ اور بولتی ہیں۔ یہ کمی ہے ہمارے اندر فقیرو، یہ کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کمی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کے ہم منکر نہیں ہیں، ہماری جماعت اللہ والوں کو ماننے والی جماعت ہے، مانتے ہیں، صرف مانتے ہیں، صرف ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، نہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، نہ ان سے باطن صاف کرتے ہیں۔